خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العربی والعجم، جسمہ مقدس مطہر معطر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم، جمید الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریلہ خادمہ والبراق مرکبوہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقصودہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولائے ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نورا من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین کرام، ناظرین محفل، 12 ربیع الاول کی اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں آپ کا میزبان آپ پر سلامتی رحمت برکت بھیجتا ہوں، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ دن ہے جب کلیاں چٹک چکی ہیں، فضا معطر ہو چکی ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن اطہر سے آغوش مادر میں آ چکے ہیں، تو یہ مبارک باد دینے کا دن ہے۔ میں یہاں پر مبارکباد دینا چاہوں گا سب سے پہلے اس پوری میٹرو ون نیوز کی خصوصی جو نشریات ہے اس ٹیم کا، کیونکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے عاشقان رسول یعنی کہ عشاق کمیونٹی سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا۔ اس میں ہمارے ساتھ بڑے ہمارے دل عزیز جو ڈائریکٹر پروگرامنگ ہیں ندیم عثمانی صاحب، یا پھر میں اپنی ٹیم کے کیمرہ مینز کا تذکرہ کروں جو یہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور روزانہ سنتے تھے، رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہ جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ میں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ سید مقیت ہمارے ساتھ ہوتے تھے، کامران زیدی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ندیم عثمانی کا میں نے نام دیا، محمد احمد ہمارے ساتھ ہیں، حمزہ صدیقی ہمارے ساتھ تھے، اور ساتھ ساتھ ایان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سید زین بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، شاہ رخ مرزا جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور میرے سارے کانٹینٹ کو چیزوں کو عامر عثمانی جو کہ آج کی نشریات کا بھی حصہ ہوں گے، وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ طارق ہمارے جو ہے وہ کیمرہ مین بھی تھے، راحیل تھے، نثار احمد تھے، محی الدین
بھائی جو ہیں وہ ہمارے بڑے سینئر کیمرہ مین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. ان تمام لوگوں کی طرف سے میں مبارکباد دینا چاہوں گا اور ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا. دامن وقت میں گنجائش اتنی کم رہ چکی ہے کہ 11 دن اس نشریات کے اندر تذکرہ ہوتا رہا رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا, اور آج یہ 12واں دن ہے, یہ آخری دن ہے میری اس نشریات کا, آمد خیر البشر کا. بلا کسی تاخیر کے میں آگے بڑھوں گا اور آج ہوگا تذکرہ آمد کا, آمد مصطفیٰ کا, جمال محمدی کا, نور مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. میرے معزز مہمان بہت ان کا قیمتی وقت ہے, وہ وقت نکال کر آتے ہیں اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور رسول سے عشق کی انتہا یہ ہے کہ جب ان کو پکارا جاتا ہے تو لبیک کہہ دیتے ہیں. ہمارے بڑے پیارے مفتی نوید عباسی صاحب, ماشاءاللہ سے طرز تکلم آپ کا بہت مؤثر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری جانب میرا کانٹینٹ اور تمام چیزیں دیکھتے رہے مفتی عامر عثمانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. مولانا حمزہ آج قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, وقت سمٹتا چلا جا رہا ہے اور دل افسردگی کی طرف جا رہا ہے کہ 11 دن کیسے گزر گئے پتہ نہیں چلا. یہ 2 سے 3 بجے کا وقت, میں بلا کسی تاخیر کے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں. اور یہ عبادت کا جو مختلف منفرد طریقہ ہے کہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر, اس گفتگو کا آغاز ہو کہ آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج کلیاں چٹک چکی ہیں, فضا معطر ہو چکی ہے. وہ جو منظر تھا اس منظر کی منظر کشی کیجئے گا آج آپ. نحمد رسول علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور پوری دنیا میں دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو آج چونکہ 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی ہے, تو میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور براہ راست آپ کے سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جن کے تذکرے پہلے انبیاء کرتے رہے اور بشارتیں دیتے رہے, حضرت سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد, اور دیگر کتب میں جن کی بشارتیں موجود ہیں, ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جب وقت آیا, ولادت کا وقت آیا, تو ان کی ولادت بڑی انوکھی اور نرالی ہے. اللہ اکبر. کائنات میں بہت بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ اکبر. اور ہر بچے کی پیدائش پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں. بے شک. بچہ بھلے جیسا بھی ہو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اپنا ہی بیٹا اچھا لگتا ہے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو اس سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے, برکت بن کر آئے. اس عالم کے لیے کیا, اس کے سوا جو عالمین ہیں ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے باب میں آپ ذرا دیکھیے تو آپ کے والد کا نام جناب حضرت عبداللہ ہے, اور آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کے پاس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا تو مکہ اور اس پر تمام سوانح نگاروں کا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ ہی کی نہیں, عرب کی تمام نوجوان عورتیں ان کا نام لے کر یہ چاہتی تھی کہ ان سے نکاح ہو جائے, ان سے عقد ہو جائے, ان سے 2 گھڑیوں کا وصال مل جائے, لیکن وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بالآخر آپ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوا, اور پھر وہ امانت حضرت آمنہ کے پاس جب منتقل ہوتی ہے تو جس طرح حضرت عبداللہ کا ایک خوبصورتی, ایک حسن, ایک جمال, ایک کمال پورے عرب پر نظر آتا تھا, اب جناب حضرت آمنہ کے پاس جب وہ امانت آتی ہے تو جناب حضرت آمنہ خود کہتی ہیں کہ میں جن گلیوں سے گزرتی تھی تو مجھے دیواریں, پتھر اور درخت کہتے تھے اے نبی کی ماں تجھے سلام ہو, اے رسولوں کے سردار کی ماں تجھ پر سلام ہو. اور پھر امین نے امانت کو اپنے بدن اطہر میں, شکم اطہر میں رکھا, اور پھر امانتاً اس دنیا کو سونپا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے لیے بھیجا اس دنیا میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن میں آنے کے بعد خوشبوئیں 4 دنگائے عالم پھیلنے لگ گئی, اور پھر وہ گھڑیاں جب قریب آنے لگی کہ سیدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور میرے گھر میں چراغ نہیں تھا, لیکن اچانک میرے گھر میں روشنی ہو گئی, اور ایک بزرگ آئے, انہوں نے مجھے مبارک دی اور کہا کہ میں تمام انسانوں کا والد آدم ہوں, اور اے آمنہ میں تجھے اپنے سردار کی آمد کی مبارک دینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر
بڑے بڑے قدوں والی عورتیں آئی، انہوں نے مبارکباد پیش کی، اور اس پر سوانح نگار سب کا اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں جوں جوں قریب آ رہی تھی، یہ سحر کا وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وقت ولادت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کہتی ہیں اور عورتوں کے ساتھ ولادت کے وقت اور معاملات ہوتے ہیں، درد ذہ ہوتا ہے، کہتی ہیں ایسی کوئی چیز میرے ساتھ نہ تھی اور مجھ سے ایک نور جدا ہوا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں وہ نور اتنا روشن اتنا منور تھا کہ میں نے مکہ میں اپنے گھر کے اندر سے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا، اور یہ حجابات کا اٹھ جانا یہ بتاتا ہے کہ آج کسی عام شخص کی نہیں، آج اس کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کی ولادت پر عرش کے مقدس فرشتے بھی گن گا رہے ہیں کہ اے آمنہ تجھے سلام ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بن گئی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ آمنہ کہتی ہیں چار طرف نور چھا گیا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے پرندے اتر کر مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں اور وہ موتی لا کر ڈال رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو جب دیکھا گیا، عثمان بن عاص کی والدہ کہتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بیان کرتی ہیں، دیگر خواتین وہاں پر جو موجود تھی وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل پاک صاف طاہر اور طیب تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، وہ ختنہ شدہ تھے، وہ ناف بریدہ تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت سر سجدے میں رکھا، کانا ساجدہ، سر سجدے میں رکھ کر کہا اے پروردگار مجھے میری امت کا اختیار عطا فرما دے۔ اس وقت حضور امت کے لیے آپ فکر مند ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت چار دنگائے عالم یہ خوشیاں بکھر گئی۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی جس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، وقت ولادت اس موسم میں اللہ نے ساری کائنات میں بہار پیدا کر دی، ہر جگہ پر بہار ہی بہار ہو گئی۔ حضور کیا آ گئے کہ غلاموں کو سہارے مل گئے، بے کسوں کو اپنی جائے پناہ مل گئی۔ حضور نے کس زمین کو انصاف سے بھرنا تھا، اس لیے جب آپ پیدا ہوئے تو اس حال میں پیدا ہوئے کہ حضور جیسی ولادت کسی انسان کی تو کسی نبی کی بھی ایسی ولادت نہ ہوئی جیسے حضور کی۔ ماشاءاللہ میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے کہا بھی جا رہا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ بڑی خوبصورت یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ بغیر بلا کسی تاخیر کے حمزہ قصیدہ بردہ شریف کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں، اور پھر ہم ایک وقفے کی طرف بھی جائیں گے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔
ناظرین کرام، حاضرین محفل، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس خصوصی نشریات، اور آج آخری دن ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے یہاں بیٹھ کر کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. یہ موقع، یہ سعادتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں، یہ سعادتیں خود چل کر جانا پڑتا ہے. جب قلب کے اندر وہ عشق ہوتا ہے نا تو بلاوا وہاں سے خود بخود آ جاتا ہے. سوال اور آج کا موضوع آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سوالات بے تحاشا سوالات ہیں. دامن وقت اس وقت اتنا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ دامن، ہم جھولی تو پھیلاتے ہیں لیکن وقت کا جو دامن ہے نا وہ ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. مفتی عامر عثمانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، جاننا چاہوں گا کہ آمد کا آج تذکرہ ہو رہا ہے. نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ایک مثال ہے، نمونہ ہے. رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 11 دن ہم نے جاننے کی کوشش کی، آج کے دن کی نسبت سے پیغام کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام آقائے نامدار، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر. بہت شکریہ بلال بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں، ایک بہت افسوسناک واقعے کی طرف میں اشارہ بھی کرنا چاہوں گا، اور اس کی ظاہر ہے مفتی صاحب بھی مذمت کریں گے، اور ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور ذی عقل ہے، ذی فہم ہے، وہ اس کی بھرپور مذمت کرے گا. گزشتہ روز حیدرآباد کے اندر ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. وہ شخص جو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سویا ہوا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی ہوئی ہے حیدرآباد کے اندر. اللہ اکبر. اور وہ جو پورا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ہمارے سامنے آئی، وہ شاید میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، اور شاید مجھ میں وہ ہمت اور وہ جرت بھی نہ ہو کہ جو کچھ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ کیا کچھ ہوا. بس مختصراً یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کو بہت مجروح کیا گیا ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس لیول کی وہ شخصیت ہیں. اور پھر ان کے بیش بہا احسانات اس امت کے اوپر، ان کی وجہ سے کیا کیا چیزیں سامنے آئی، کس طرح سے اسلام کا بول بالا ہوا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ عمر کی عمر ہی اسلام کی اصل عمر تھی. تو اس شخصیت کی گستاخی اور پھر اتنی بدترین، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے فی الفور، اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے. ایسے موقع پر جب ہم آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایسی جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، تو اسی طرف آ جاتا ہوں میں کہ آمد کا اصل پیغام کیا تھا؟ اسی پیغام کی طرف میں آؤں گا. وہ ایک ہندو شاعر نے بڑا خوبصورت آمد کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تو ایک بہت زبردست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد تھے. میں یہاں اگر تمہید اس طرح باندھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری قومیں بھیجی. ہر قوم نے عروج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے، اور اس عروج کے پیچھے بھی کوئی وجہ، کوئی کاز، کوئی چیز، اور اس زوال کے پیچھے بھی کوئی وجہ. بنی اسرائیل کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عروج دیا، یعنی وہ قوم تھی کہ جن کے اوپر من و سلوہ آسمانوں سے نازل ہوتا تھا، لیکن وہ شاید اس کو سنبھال نہ سکے، اور اس کی سزا پھر یہ ملی کہ آگے ان کے حالات سارے ہمارے سامنے آئے. پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے عروج دیکھا لیکن بعد میں عبرت کا نشان بنا دی گئی. اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ اس نبی کی تعلیمات سے وہ قومیں دور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے ان قوموں کی طرف ان انبیاء کو اور رسولوں کو ان کی زبانوں میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اپنی ان قوموں کو سمجھا سکیں. اور جب وہ قومیں اپنے انبیاء کی اور اپنے نبی اور اپنے رسولوں کی تعلیمات سے پیچھے ہٹی تو وہ جو ایک عروج کا زمانہ تھا وہ زوال میں بدلتا چلا گیا. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ، مسلم امہ،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی زوال کے ایک لازوال داستان کی طرف چلی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک عروج تھا، وہ جو ایک صحابہ کرام کا ایک دور تھا، وہ جو فتوحات کا زمانہ تھا، وہ جو سلف صالحین نے جو چیزیں دیکھی تھی، اس سے ہم دور چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر فن کے، ہر فیلڈ کے امام موجود ہیں۔ آج مغرب کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے تیار کیا، آج وہاں پر عمر لاز پر جو ہے نا کام ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن مسلم امہ کیوں دور چلی گئی؟ یہ زوال کی بنیادی وجوہات وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اسوہ حسنہ، جس کو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم نے آج رول ماڈل کسی اور کو بنا لیا۔ اچھا، میں ایک اور طرف یہاں پر بھی جاؤں گا مفتی عامر، مفتی نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا اس پر بھی رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، بڑا ایک سوال جو ہے وہ دل میں اٹھتا ہے اور دماغ کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ زبان پر آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب، جیسے تذکرہ ہو رہا ہے کہ آج ہم نے وہ تعلیمات کو، ان تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے جو زوال کی طرف اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس موضوع کو ہم ڈسکس جتنا بھی کریں تو یہ بڑا کم وقت ہے۔ آج کا دن ولادت کا دن ہے اور پھر جشن کا دن ہے، جشن منایا جاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ابھی شاید اگر ہم دکھا سکیں وہ ویڈیو ہے جشن منانے کا، ایک بڑا منفرد طریقہ۔ کیا ان طریقوں کی اجازت ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ جو دائرہ کار ہے، وہ جو باؤنڈری ہے، کیا ہم اس میں ہیں یا پھر اس سے باہر نکل کر جشن منا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں جشن کی بات ہو رہی ہے تو جس طریقے سے جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے السابقون الاولون کہا، تو یہ وہ لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، ان کی عظمتیں اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ اور حضرت عمر جب کوئی مشورہ دیتے تو قرآن مجید فرقان حمید حضرت عمر کی تائید میں اترتا۔ وہ عمر جن کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشیر بنایا، وہ عمر برابر 11 سال تک مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ عمر جو اہل بیت اطہار کی عظمتیں بیان کرنے والے ہیں، حسنین کو سینے سے لگانے والے ہیں، اس عمر جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑوس عطا کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ مزار کے ساتھی ہیں، وہ عمر جو امت میں دوسرا بڑا آدمی ہے حضرت ابو بکر کے بعد، اس عمر کی توہین اگر کہیں ہو۔ اب میلاد کی یہ خوشی ہے، اور خوشی کے موقع پر جب یہ خبریں آتی ہیں کہ 2 دن پہلے یہ واقعہ ہو گیا حیدرآباد میں، یہ بنیادی طور پر اسی سیرت مصطفیٰ سے دوری ہے۔ نبی جسے قریب کریں، آج کوئی ملعون اس عمر پر تان کرے، تبرہ کرے، گالی دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر جلائے، وہ ملعون حضور کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ نبی کے قریب نہیں ہے، وہ نبی سے کوسوں دور ہے۔ ایسا بدبخت لعنتی ہے، ایسے آدمی کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ نہ صرف اسلام کے خلاف سازش ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر پر تان و تبرہ کرتے، حضرت جناب ابو بکر پر کرتے، حضرت طلحہ و زبیر و سعد و سعید پر کرتے، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ پر کرتے، اور یہ موقع دیتے ان ملحدین کو کہ وہ پھر نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ آور ہوتے، وہ انبیاء پر حملہ آور ہوتے۔ آج میلاد کے دن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انگ اس وقت دکھا ہوا ہے کہ جناب یہ قبیح عمل ہم کس طریقے سے خوشی منائیں۔ اور پھر جو آپ کا سوال ہے، میں اس سے اس بات کو لنک کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ بے راروی، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ اوریانی، یہ ہر قسم کی 2 نمبری کیوں جنم لے رہی ہے کہ ہم ان شخصیات کو جو قرآنی شخصیات ہیں ان کو آج ہم کٹیرے میں لا کر اپنے جو ہے نا وہ بد باطن اور خب سے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ شریعت مصطفیٰ سے دوری ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن اگر ہم یہاں پہ بھی جذباتی نہیں ہوتے تو پھر ہم مر جائیں۔ ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ ہم مسلمان کون سے اور ہمارے حکمران کر کیا رہے؟ میں 12 ربیع الاول کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے، وہ سندھ کے ہوں یا پنجاب کے، وہ مرکز کے ہوں یا پورے
عالم اسلام کے، وہ کہیں کے رہنے والے ہو، وہ ایران کے ہو یا کہیں اور کے، کہ جب فاروق اعظم کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو خدا کی قسم پھر تمہاری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عمر ہو، ان کے ساتھ ہماری عقیدت ہے. اور میلاد مصطفیٰ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ جہاں حضور کی عزت کی جائے وہاں حضور کے صحابہ کی جائے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے. میلاد میں یوں جناب لنگر کو پھینکنا، میلاد میں ڈانس کرنا، عورتوں کو لانا، بے حیائی کے معاملات کرنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. میں یہ جذباتی بن کر نہیں بلکہ دارالافتاء کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ایسے میلاد کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. میلاد وہی ہوگا جو جناب ابو بکر نے منایا، جو عمر نے منایا. انہوں نے بھی حضور کے تذکرے کیے، لوگوں کو پیغام دیا. نبی رحمت للعالمین ہے، اور نبی علیہ السلام نے جہاں رحمت کا پیغام دیا وہ رحمت کا ہے. جہاں عمر آپ کو بالکل ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار نظر آ رہے گستاخ کے خلاف، وہ پیغام بھی ہے کہ جب منافق نے، مجھے بس یہ بات کرنے دیجئے، جب منافق نے آ کر کہا تھا نبی علیہ السلام کے پاس فیصلے کے بعد کہ جناب حضور نے فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دیا، عمر آپ فیصلہ کرو کیونکہ میں جو ہے وہ چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں، میں مسلمان ہوں اور وہ کافر. کہا اچھا جس کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا تم نہیں مانتے؟ علا مکانے کا رک جاؤ. عمر سے دشمنی کیا ہے لوگوں کو؟ جناب حضرت عمر گئے، تلوار لائی، سر قلم کر کے پیغام دیا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. آج عمر سے یہی دشمنی مول لی جا رہی ہے. ناظرین یہ جو اس وقت آمد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جو تذکرہ چھڑ گیا تھا وہ بات کرنا بھی ضروری تھی کہ جو گستاخی ہے وہ کسی قسم کی جو قابل قبول نہیں ہے، یہ گستاخی، اس پر بھی تذکرہ کرنا ضروری تھا. ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے اور پھر وقفے سے واپس آ کر ہم ثنا خوانی کی طرف بھی جائیں گے. ثنائے سرکار کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ موجود ہیں، حمزہ صدیقی. وقفے سے واپس آ کر ہم اس طرف جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں میں کہ کچھ اسپانسرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کا بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ایک طرف نیلسن پینٹس ہیں، یہی تو ہے رنگ زندگی کا، اور دوسری طرف پراپرٹی بینک ہے جو گھر کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. 4.5 لاکھ روپے میں پلاٹ دے رہے ہیں اور 12 لاکھ روپے کے اندر یہ پورا ولا دے رہے ہیں آسان اقساط کے اوپر. ایک وقفہ اور پھر وقفے کے بعد یہ نشریات دوبارہ سے جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے
سارے الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، اور ان کے بس ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، ان کے بس ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ خوبصورت آپ نے ثنا خوانی کی، اور حمزہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں اور بہت خوبصورت آواز کی۔ میں ذرا چاہوں گا میں یہاں سے شروع کر لوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش جو کم رہ گئی ہے نا، دل افسردگی کی طرف جو ہے وہ مائل ہے کہ دامن، کاش یہ وقت کا دامن اتنا وسیع ہوتا کہ ہم گفتگو کرتے رہتے اور ذکر کرتا رہتے اور ذکر کرتے کرتے اپنی زندگیاں سنوار لیتے۔ عامر صاحب، مفتی عامر عثمانی صاحب، میں چاہوں گا کہ آمد کے اس موقع کے اوپر جو پیغام ملتا ہے مکمل اور جامع، وہ پیغام کیا ہے؟ بلال بھائی، پیغام تو قرآن نے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہی پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا ہے تو وہ یوں ہی نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ وہ زندگی ہمارے سامنے حقیقتاً ایک اسوہ حسنہ ہے۔ اس زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کا ہر پہلو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی فیلڈ میں آپ ہیں، ہر فیلڈ میں دین اسلام آپ کو رہنمائی دے گا، ہر فیلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کو ملیں گی، چاہے آپ نوجوان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، خاتون ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، زندگی کا ہر گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر مزین ہوگا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، میں کیا کہوں گا، اس نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، ایک بڑا درد دل ہے علامہ اقبال کا، اور اس نے بھی سیرت کے مختلف پیغامات کو اپنے الفاظ میں پرو کر پھر اس کو اشعار کے انداز میں پیش کیا۔ اس نے کہا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، آج کے غافل نوجوان مسلمان کو، جس کو اقبال نے اپنے کلام میں ہمیشہ شاہین کہہ کر مخاطب کیا ہے، اس کو اقبال نے مخاطب کر کے کہا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آبا، ہمارے آبا و اجداد اسلاف سیرت النبوی پر عمل کرنے والے تھے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اور گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا مگر وہ علم کے موتی. کتابیں، آج ہم نے کتابوں کو چھوڑ دیا ہے، ہماری نوجوان نسل نے سیرت کا پیغام پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم سوشل میڈیا، موبائل، مین سٹریم میڈیا، ٹک ٹاک، ان سب چیزوں میں لگ گئے اور اس نے ہمیں فحاشی، بے حیائی کے ایک ایسے دلدل میں پھنسا دیے کہ جس سے واپس نکلنا شاید آج اس قوم کے نوجوانوں کے بس میں نہیں رہا. تو گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا مگر وہ علم کے موتی. کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. پیغام یہی ہے کہ نوجوان دوبارہ سیرت کے پیغام کی طرف آئیں اور ان کتابوں کو کم از کم اپنی زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لیں کہ اپنی زندگی سنوار سکے اور سیرت کا پیغام اپنی زندگی میں. خوبصورت آپ نے پیغام دیا ہے مفتی عامر عثمانی صاحب. مفتی نوید عبادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آج پیغام دے دیا جائے کہ واقعی مکمل طور پر، جامع طور پر پیغام ملتا کیا ہے اور ہم کیوں نہیں اس کو اڈاپٹ کر پاتے ہیں، وہ اصل پیغام ہے کیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ملک میں 90% عاشق رسول ہیں اور 8 یا 10% نبی علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کی سنت پر دعوی عشق کرنا بڑا آسان ہے. ہم منع نہیں کرتے کسی کو کہ آپ عشق کا دعویٰ نہ کریں. آپ مجھ سے بڑے عاشق رسول ہیں، جو رکشے والا ہے، جو مارکیٹ والا ہے، وہ بڑا عاشق رسول ہے. یہ تو وہی جانتے ہیں نا کہ وہ کون کتنا بڑا عاشق ہے. رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ملاوٹ نہ کریں. آپ کے ملک میں کتنی ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص ملتی ہے آپ بازار میں مجھے لا کے دے دیں. اب تو انسان خالص نہیں ملتے، انسان خالص نہیں ہے. آپ کے ملک میں 2 نمبری عروج پر ہے، ہر چیز میں دکھلاوا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ ہم نے کوسوں دور کر دی ہے شریعت سے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے. حضور کا طریقہ کیا ہے؟ حضور مارکیٹ تشریف لے گئے. آج ہمارے یہاں معاشی مشکلات ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ حضرت سیدنا عمر کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کیسے مقابلہ کیا؟ اصل میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کات سالی حضرت عمر کے دور میں پڑی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے مقابلہ کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، اس وقت جو صورتحال ہے اس کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ہمارا حکمرانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری اکانومی بالکل جو ہے وہ کریش کرنے والی ہے، بالکل ہم جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہیں، تو اپنے آقاؤں امریکہ کو، یورپ کو چھوڑ کر مکین گنبد خضرا کو صحیح معنوں میں امام بناؤ. جب بناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے یہاں پر جو ہے بلال بھائی 12 ربیع الاول کو قومی سیرت کانفرنس جو منعقد ہو رہی ہے، میرا خیال ہے وہ چل رہی ہوگی، ہماری نشریات جب جا رہی ہیں یا وہ اختتام کی طرف ہوگی، تو مفتی صاحب اس کی تائید کریں گے کہ اس کا جو عنوان ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت میں جو ہمیں معیشت کے اصول ملتے ہیں، آج ہمارا ملک معاشی حوالے سے بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو اگر ان اصولوں کو اڈاپٹ کیا جائے اور ان پر عمل کی کوشش شروع کر دی جائے تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا پیغام جا سکتا ہے آج کی نشریات سے. بہت خوب. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں مفتی عامر عثمانی صاحب، مفتی نوید عبادی صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. مولانا حمزہ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں. حمزہ صدیقی ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے، شکر گزار ہوں. اس نشریات کے اندر جس نے تعاون کیا ہے ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. اور آپ دیکھنے والی یہ مجھے نہیں پتا یہ ٹرانسمیشن کہاں تک دیکھی جا رہی ہوگی اور کہاں تک دیکھی جاتی رہے گی. آج کل سوشل میڈیا پر کلپس وائرل ہو جاتے ہیں، تو جہاں یہ دیکھی جا رہی ہے، اس عاشق رسول کا آپ سب کو سلام ہے. اور اسی کے ساتھ اس نشریات کا وقت جو ختم ہو چکا ہے، اس نشریات کے اندر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا وقت اور یہاں پر ملے، اور میں چاہوں گا کہ ثنا خوانی کے لیے مولانا حمزہ جو ہے وہ سعادت حاصل کریں. اور اسی کے سعادت کے ساتھ ساتھ میں جو اختتامی کلام ہے وہ بھی یہاں پر میں ادا کر دیتا ہوں، پھر آپ کے سپرد ہوگی یہ نشریات اور یہ عبادت کا طریقہ. ماشاءاللہ یہ جو آمد خیر البشر کے اندر خصوصی طور پر 12 دن ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی ہے، اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو پیغامات یہاں پر علماء کرام نے، دین مفکرین اسلام نے، اور جو سماجی لوگ بھی یہاں پر آئے، بڑے خوبصورت پیغام تھے. میں چاہوں گا ان پیغامات کو دل میں نہ رکھا جائے، دماغ میں نہ رکھا جائے، بلکہ عملی طور پر بھی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. بس اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا،
کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔